السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سوشل اسٹڈیز کلاس 3 میں یونٹ نمبر لیسن نمبر 8 گڈس اینڈ سروسز، اشیاء اینڈ اور خدمات. Since prehistoric ages, humans have depended on things that exist in nature such as land, water, soil, forest, animals and minerals. زمانہ قدیم سے جو ہے لوگ منحصر کرتے تھے قدرتی چیزوں پر، جیسے زمین، پانی، جنگلات، جانور اور معدنیات. ہیومن بینگس کی ناٹ کریٹ دیز ریسورسز، اور جو لوگ ہیں وہ یہ ذرائع جو ہیں ان کو بنا نہیں سکتے. دیز ریسورسز آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر ان سچ اے وے دیٹ if one of them is eliminated, it affects the other. For example, soil, vegetation, animals and many other resources will be affected without water. ان میں سے کوئی بھی ایک ذریعہ جو ہے اگر نکال دیا جائے تو باقی سب پہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ زمین اور پودے جو ہیں اور جانور، ان میں سے کو اگر پانی نہیں دیا جائے تو وہ اس پہ اثر انداز ہوگا. ہیومن بینگس یوز ڈفرینٹ ریسورسز ٹو میٹ دیئر نیڈس، اور لوگوں کو ضرورت کے لیے بہت سے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے. دیر آر 3 types آف ریسورسز: نیچرل، ہیومن اینڈ کیپیٹل. اور ان کی 3 اقسام ہیں ان ذرائع کی: قدرتی وسائل اور لوگوں کے وسائل اور دارالحکومتی وسائل. نیچرل ریسورسز things that are found in nature and have benefits from man are called natural resources such as land, water, trees, animals and minerals. All natural resources are blessing of Allah and a gift from him. قدرتی وسائل، یہ جو ہے قدرتی وسائل ہمیں فائدہ دیتے ہیں، اور یہ جو ہے ان میں شامل ہیں زمین، پانی، درخت، جانور اور معدنیات. اور یہ سب جو ذرائع ہیں یہ اللہ کی رحمت ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے. ہیومن ریسورسز پیپل ہو پرووائڈ گڈس اور سروسز آر کال ہیومن ریسورسز سچ ایز carpenters, farmers, teachers, electricians, doctors, these peoples etc. These peoples can make money through their jobs and services. People must work to earn money to buy things they need. اور انسانی ذرائع جو ہیں ان میں وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں چیزیں اور خدمات، جن کو انسانی ذرائع کہا جاتا ہے. جیسے کہ اس میں ہے کسان، بڑھئی، استاد، بجلی بنانے والا اور ڈاکٹر. یہ تمام لوگ جو ہیں اپنی نوکری کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اور وہ ان کی خدمات ہوتی ہیں جو وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہے پیسے جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. کیپٹل ریسورسز دارالحکومتی وسائل. Capital resources are things made by man such as buildings, machines, stores, computers. These are also used to produce other goods and services. دارالحکومتی ذرائع وہ ذرائع ہوتے ہیں جو انسان بناتے ہیں، جیسے عمارتیں، مشینری، اوزار، کمپیوٹر. یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگ بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. ہاؤ نیچرل، ہیومن اینڈ کیپیٹل ریسورسز آر کنیکٹڈ ٹوگیدر. انسانی، دارالحکومتی اور قدرتی وسائل کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لک ایٹ دا پکچر بلو. نیچے تصویر میں دیکھیں. این آئرن اور از فاؤنڈ انڈر دا سرفیس آف دا ارتھ ان دا
فارم آف روکس، لوہا، کچا لوہا جو ہے ایک دھات، وہ حاصل ہوتی ہے ہمیں زمین کی نچلی سطح سے، جو ایک پتھر کی شکل میں ہوتی ہے. اٹ از اے نیچرل ریسورس، اور وہ قدرتی ذرائع ہے. مائنرس ہو ڈگ اپ مائنس اینڈ گیٹ آئرن ایز را مٹیریل آر ہیومن ریسورسز. مشینری اینڈ ٹولس آر کیپیٹل ریسورسز which are made of iron. اور جو مائنرس ہوتے ہیں جو وہ اس کو کان میں سے نکالتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ لوہا جو ہے وہ ایک کچی دھات کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے وہ مختلف مشینری اور اوزار جو ہیں وہ بناتے ہیں. یہ ایک ہمارے دارالحکومتی ذرائع ہیں جو کہ لوہے سے بنتے ہیں. گڈس اینڈ سروسز، چیزیں اور خدمات. لک ایٹ دس پکچر. احمد از اے شاپ کیپر. ہی سیلز تھنگس ان ہز بائرس. تصویر میں دیکھیں، احمد ایک دکاندار ہے اور وہ چیزیں بیچتا ہے اپنے خریداروں کو. A buyer is a person who purchase things and pay its price. اور خریدار ایک انسان ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جو چیزیں خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے دیتا ہے. The person who sells things in return for payment is called a seller. اور وہ ایک بندہ جو چیزیں دیتا ہے پیسوں کے بدلے میں، اسے بیچنے والا کہتے ہیں. Ahmed provides goods to people. Goods are things that we can use, touch or hold. People can buy or sell goods, for example food, clothes, books, furniture and machinery. Can you give any other example of goods? احمد چیزیں مہیا کرتا ہے لوگوں کو. گڈس وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پکڑ سکتے ہیں اور ہاتھ لگا سکتے ہیں. لوگ وہ خریدتے ہیں، جیسے کہ کپڑے، کتابیں، فرنیچر اور مشینری. کیا آپ ایسی اور چیزوں کی مثالیں بتا سکتے ہو؟ Services are work and activities that someone does for other people. For example, a teacher provides the service of teaching. These can be sold but cannot be touched or healed. A cobbler, engineer, mechanic and gardener all are service providers. جیسے کہ سروس وہ کام ہوتا ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. جیسے کہ استاد ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ ایک خدمت ہے، اور وہ بیچی تو جاتی ہے لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، پکڑا نہیں جا سکتا. اور ایک موچی، ایک انجینئر اور ایک میکینک اور ایک مالی، یہ سب ہمیں جو ہے خدمات دیتے ہیں. ہاؤ گڈس آر سروسز آر میڈ اویلیبل. کیسے چیزیں اور خدمات جو ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں. ا فارمر might grow all crops, vegetables and fruits. He might have cows and chickens to give him milk and eggs. جیسے ایک کسان ہے، وہ فصلیں اگاتا ہے، سبزیاں، فروٹ، اور اس کے بعد گائے ہیں، مرغیاں ہیں جو اسے دودھ اور انڈے دیتی ہیں. He might not even need to go to grocery store for food. اور اس لیے اسے یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی گروسری اسٹور سے یا کریانہ سے لینے کی. But to buy clothes, he will sell his crops and fulfill his needs. لیکن اسے جب کپڑے خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی فصلوں کو بیچتا ہے اور پھر اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. This is the example how people get goods and services to meet their needs. They are dependent on someone else for their needs.
اور یہ ایک مثال ہے کہ لوگ کیسے اپنی چیزیں اور خدمات جو ہیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں ضرورت کے وقت، اور ایک انسان دوسرے انسان پر منحصر کرتا ہے اس کی ضرورت کے وقت۔ اسپیشلائزیشن مہارت farmer usually specialize in one or a few kind of food he grow. He will grow only that crop in which he is an expert. جیسے کسان ہوتا ہے وہ اکثر ماہر ہوتا ہے اپنے کام میں، جیسے کہ وہ فصلیں اگاتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے فصلیں اچھے اگیں گی۔ A doctor is specialized to treat patients. A farmer can grow crop but cannot treat people. اسی طرح ڈاکٹر بھی ماہر ہوتا ہے مریضوں کا علاج کرنے میں، اور اسی طرح جو کسان ہوتا ہے وہ فصلیں اگا سکتا ہے لیکن کسی کا علاج نہیں کر سکتا۔ Similarly, different countries are famous for producing those items in which they show ایکسپرٹیز۔ اسی طرح دوسرے مختلف ملک جو ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں اپنی پیداواری چیزوں کے لیے، جو وہ جس میں کو اگانے میں وہ جو ہے ماہر ہوتے ہیں۔ پاکستان از اے ایگریکلچر کنٹری، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اٹ از اے فیمس فار ویٹ، رائس اینڈ کاٹن پروڈکشن، اور وہ مشہور ہے کپاس، چاول اور گندم اگانے میں۔ لک ایٹ دا میپ آف پاکستان، پاکستان کے نقشے کو دیکھیں۔ کین یو آئیڈینٹیفائی دا ایریاز ان وچ دیز کراپس آر پروڈیوس؟ کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں ان حصوں کی جہاں پہ یہ فصلیں جو ہیں اگائی جاتی ہیں؟ اسکارسٹی، کمی۔ تھنک آف اے تھنگ that you like to have، سوچیں اس چیز کا جو آپ کو پسند ہے۔ what would your life be like if you suddenly couldn't get any more of it؟ اور آپ کیسا محسوس کریں گے لائف میں جب آپ اچانک آپ کو وہ مہیا نہ ہو؟ you might have a favorite fruit such as mangoes. what if you couldn't get mangoes؟ سوچیں آپ کا پسندیدہ پھل جو ہے وہ آم ہے، اور آپ کو کیسا لگے گا جب وہ آپ کو نہیں ملے۔ پیپل ڈیل ود دس کائنڈ آف پرابلم ایوری ڈے، اور لوگ جو ہیں ہر روز ایسے مسائل کو درپیش آتے ہیں۔ مسائل اٹس کالڈ اسکیرسٹی، اور اسے کمی کہتے ہیں۔ اٹ کمز فرام دا ورڈ اسکیرس میننگ دیئر ازنٹ اے لٹ آف اٹ، اور اٹ ازنٹ آلویز اویلیبل، اور ہمیشہ مہیا ہو۔ سم ٹائمز فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس آر اسکیرس ان مارکیٹس بیکاز دے گرو اونلی ایٹ سرٹن ٹائمس آف دا ایئر۔ کبھی کبھار سبزیاں اور فروٹ جو ہیں ان کی کمی ہوتی ہے شہر میں، مارکیٹ میں، کیونکہ وہ ایک مخصوص ٹائم میں اگائی جاتی ہیں سال میں۔ if mangoes are not available in the market then you will have to go without them. Scarcity has forced you to go without mangoes. اگر آپ کو شہر میں آم نہیں ملیں گے تو آپ ان کو لیے بغیر ہی گھر جائیں گے، اور یہ کمی ہوتی ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ آم خریدنے کے بغیر ہی گھر واپس جائیں۔ اکنامک سلیکشن، Fahad wants to buy a storybook and a toy, but he does not have enough money to buy both things. Which things is more important for him to buy, the storybook or the toy? His choice will be called economic selection. معاشی
جو سلیکشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فہد ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کھلونا اور ایک کہانی کی کتاب خریدے، لیکن اس کے پاس کافی پیسے نہیں ہیں کہ وہ دونوں چیزیں جو ہے ساتھ خریدے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ کون سی چیز جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے جو وہ پہلے خریدے گا، وہ کہانی کی کتاب ہے یا کھلونا؟ اور اس چوائس کو، اس پسند کو جو ہے اکنامک سلیکشن، معاشی چناؤ کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ لیسن جو ہے پورا ہو چکا ہے۔ آپ بھی اس کو پھر دوبارہ سے پڑھیے گا اور سمجھیے گا۔ اس کا جو کام ہے وہ ہم PDF کے ذریعے آپ کو بھیج دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔